अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को आइंदा बरस फरवरी तक ग्रे लिस्ट में रखने का ऐलान किया है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म आलमी तंजीम CPJ ने एक बयान में दावा किया है कि उनके एशिया प्रोग्राम के डायरेक्टर को पाकिस्तान में दाखिल होने से रोक दिया गया है और उन्हें वापस अमरीका जाने पर मजबूर किया गया। दुनिया भर में ग़िज़ाई क़िल्लत और भूख के शिकार 117 ममालिक की आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान 94वें नंबर पर आ गया है, जबकि भारत रैंकिंग में तनज़्ज़ुली के बाद 102 नंबर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरफराज अहमद को कप्तान के मनसब से हटा दिया है। बांग्लादेश और भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक भारतीय एहलकार हलाक और एक जख्मी हो गया। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में नामालूम मुसल्लह अफराद की तरफ से गैर मकामी मेवा व्यापारियों और एक ट्रक ड्राइवर पर गुज़श्ता दिनों किए गए हमले के नतीजे में मकामी किसानों और बाग मालिकान में खौफ व हिरास फैल गया है। मेक्सिको के नेशनल माइग्रेशन इंस्टीट्यूट का कहना है कि सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल होने की कोशिश करने वाले 311 भारतीय बाशिंदों को मुल्क बदर कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के अफगानिस्तान में मुआवनती मिशन ने जुमेरात के रोज़ जो रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक सन 2019 की तीसरी तिमाही में रिकॉर्ड तादाद में हलाकतें हुई हैं। शिमाल मशरक़ी शाम में जुम्मे को भी बज़ाहिर लड़ाई जारी है, बावजूद कि अमरीका की सालिसी में एक मुआहदे के तहत इलाके में फायरबंदी की गई है। ये 3 शे सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को आइंदा बरस फरवरी तक ग्रे लिस्ट में रखने का ऐलान किया है। FATF के 5 रोज़ से जारी अहम इजलास में जुमे को फ्रांस के दारुल पेरिस में इख्तिताम पजीर हुआ, जिसे पाकिस्तान के वफ़द की क़यादत वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर हम्माद असहर ने की। इजलास के बाद FATF के हुक्काम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान बदस्तूर ग्रे लिस्ट में रहेगा और उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से बचने के लिए फरवरी सन 2020 तक का वक्त दे दिया गया है। FATF के जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत की रोकथाम के लिए पाकिस्तान की कारकर्दगी में नुमायां बेहतरी आई है। इस सिलसिले में हम कुछ देर में बात करेंगे अपने नुमाइंदे असदुल्ला खालिद से, जो पेरिस में मौजूद हैं। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म आलमी तंजीम CPJ ने एक बयान में दावा किया है कि उनके एशिया प्रोग्राम के डायरेक्टर को पाकिस्तान में दाखिल होने से रोक दिया गया है और उन्हें वापस अमरीका जाने पर मजबूर किया गया। CPJ ने एक बयान में कहा कि सहाफ़ी स्टीवन बटलर को जुमेरात की रात अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुल्क में दाखिल होने से रोक दिया गया, हालांकि उनके पास वैलिड जर्नलिस्ट वीज़ा था, और कहा गया कि वज़ारत दाखिला ने उन्हें ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। आलमी आज़ादी सहाफ़त ग्रुप ने स्टीवन बटलर को मुल्क में दाखिल न होने देने पर पाकिस्तान की मज़म्मत की है और इसे आज़ादी सहाफ़त पर एक तमाचा करार दिया है। दुनिया भर में ग़िज़ाई क़िल्लत और भूख के शिकार 117 ममालिक की आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान 94वें नंबर पर आ गया है, जबकि भारत रैंकिंग में तनज़्ज़ुली के बाद 102 नंबर पर पहुंच गया है। गैर सरकारी जर्मन तंजीम वर्ल्ड हंगर हेल्प की तरफ से जारी करदा वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2019 के मुताबिक पाकिस्तान 28.5 पॉइंट्स के साथ ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार ममालिक में शामिल है। इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में सूरत हाल माजी की निस्बत बेहतर है। इसके बावजूद पाकिस्तान में भूख के मसले को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इंडेक्स के मुताबिक साल सन 2007 से सन 2010 के दरमियान पाकिस्तान में आने वाले तूफ़ान और सैलाब ज़रई शोबे को शदीद मुतासिर करने की वजह बने हैं।
پاکستان کرکٹ بورڈ نے سرفراز احمد کو کپتان کے منصب سے ہٹا دیا ہے۔ پی سی بی نے جمعے کو جاری اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ناقص کارکردگی کی وجہ سے کپتان سرفراز احمد سے ٹیسٹ اور T20 ٹیم کی قیادت واپس لی جا رہی ہے۔ پی سی بی نے سرفراز احمد کی جگہ بابر اعظم کو T20 اور اظہر علی کو ٹیسٹ ٹیم کا نیا کپتان مقرر کیا ہے۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ ون ڈے ٹیم کی قیادت اور T20 کے نائب کپتان کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ بابر اعظم آئندہ برس آسٹریلیا میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ تک گرین شرٹس کی قیادت کے فرائض انجام دیں گے، جبکہ اظہر علی کو ٹیسٹ چیمپئن شپ کے سیزن سن 2019-20 کے لیے کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش اور بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک بھارتی اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق جمعرات کو دونوں ہمسایہ ملکوں کی سرحدی فوج کے درمیان گرفتار ماہی گیروں کے معاملے پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ بنگلہ دیش بارڈر گارڈ کا ایک بیان میں کہنا ہے کہ بھارتی اہلکار سرحد پار کر کے گرفتار ماہی گیر کو لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے بنگلہ دیش کی سرحدی فورس کے اہلکاروں نے اپنے دفاع میں فائرنگ کی۔ بھارتی سرحدی فورس BSF نے بھی تصدیق کی ہے کہ بنگلہ دیش کی سرحد پر ایک اہلکار کی ہلاکت ہوئی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں نامعلوم مسلح افراد کی طرف سے غیر مقامی میوہ بیوپاریوں اور ایک ٹرک ڈرائیور پر گزشتہ دنوں کیے گئے حملوں کے نتیجے میں مقامی کسانوں اور باغ مالکان میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ اگرچہ حکومت نے وادی کشمیر میں موجود بھارت کی مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے میوہ تاجروں کو تحفظ فراہم کرنے کا یقین دلایا ہے اور انہیں سیف زونز میں منتقل کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، ان تاجروں کی ایک بڑی تعداد خوفزدہ ہو کر وادی چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ ان واقعات اور بھارتی حکومت کی طرف سے جموں و کشمیر کی آئینی نیم خود مختاری کو ختم کرنے اور ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاق کے زیر انتظام علاقے بنانے کے حالیہ اقدام کے نتیجے میں پیدا شدہ مخدوش صورتحال کے باعث وادی کشمیر کی 8,000 کروڑ روپے کی میوہ صنعت کے لیے ایک بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس بارے میں سری نگر سے جو رپورٹ ہمیں موصول ہوئی ہے وہ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ میکسیکو کے نیشنل مائیگریشن انسٹی ٹیوٹ کا کہنا ہے کہ سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 311 بھارتی باشندوں کو ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ بدھ کو جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی باشندوں کے پاس میکسیکو میں رہنے کے لیے درکار دستاویزات موجود نہیں تھیں۔ انہیں تعلقہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بوئنگ 747 کے ذریعے نئی دہلی بھیجا گیا ہے۔ یہ کارروائی ایک ایسے موقع پر کی گئی ہے جب جون میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر میکسیکو کی سرحد سے امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کا داخلہ روکنے کے مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو وہ میکسیکو کے تجارتی سامان پر محصولات میں اضافہ کر دیں گے۔ اقوام متحدہ کے افغانستان میں معاونتی مشن نے جمعرات کے روز جو رپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق سن 2019 کی تیسری سہ ماہی میں ریکارڈ تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سن 2019 کے پہلے 9 ماہ میں 2,563 افراد ہلاک اور 5,676 زخمی ہوئے ہیں۔ افغان حکومت نے یونیما کی طرف سے جاری کردہ اس رپورٹ میں شہری ہلاکتوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور ان کا ذمہ دار طالبان کو قرار دیا ہے۔ افغانستان نیشنل سیکیورٹی کونسل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قومی سیکیورٹی فورسز مسلح لڑائی کے دوران شہریوں کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کرتی ہیں، لیکن طالبان نے اقوام متحدہ کی رپورٹ کو مسترد کیا ہے اور اسے جانبدارانہ قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں طالبان کا کہنا ہے کہ اس کا بنیادی سبب امریکی فوجوں کی روزانہ کارروائیاں ہیں جن میں وہ شہریوں کے گھروں، بازاروں اور عوامی جگہوں کو نشانہ بناتی ہیں۔ شمال مشرقی شام میں جمعے کو بھی بظاہر لڑائی جاری رہی، باوجود کہ امریکہ کی ثالثی میں ایک معاہدے کے تحت علاقے میں فائر بندی کی گئی ہے۔ سیل اینڈ پینار کے قصبے میں گولہ باری کی آوازیں سنائی دیں اور دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔ ایک روز پہلے ہی ترکی اور امریکہ نے 5 روزہ فائر بندی پر اتفاق کیا تھا۔ معاہدے کے تحت ترک جنگجوؤں کو ترکی کی سرحد کے ساتھ شامی علاقوں کو خالی کرنا ہے، جو ترکی کا مضبوط موقف رہا ہے اور اس کی پوزیشن کو مستحکم کرتا ہے۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف مواخذے کی کارروائی دیوانے کے خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ صدر نے کہا کہ شام میں جنگ بندی امریکہ کی ایک بڑی کامیابی ہے۔
صدر ٹرمپ نے جمعرات کی شب ریاست ٹیکساس میں انتخابی جلسے سے خطاب کیا۔ صدر ٹرمپ کے آنے سے پہلے ایرینا کے باہر ہزاروں ریپبلکنز اکٹھے رہے، جبکہ ایرینا میں بھی صدر کے آنے سے پہلے ہی تقریباً بھر گیا اور قومی نغموں اور موسیقی سے گونجتا رہا۔ صدر نے ریلی کا آغاز شام میں جنگ بندی کے معاہدے کے بارے میں آنے والی خبر سے کیا اور اسے اپنی بڑی کامیابی قرار دیا۔ برطانیہ اور یورپی یونین نے برسلز میں ہونے والے سربراہی اجلاس کے پہلے ہی روز برطانیہ کی علیحدگی کے لیے ایک نئے سمجھوتے کی منظوری دی، جس کے نتیجے میں برطانیہ کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ اس ماہ کے آخر میں یورپی بلاک سے الگ ہو جائے، لیکن بریگزٹ کا فیصلہ ابھی بھی دور ہے، کیونکہ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کو پارلیمانی ارکان کو اس سمجھوتے کی منظوری پر قائل کرنے کے لیے ایک دشوار عمل کا سامنا ہے۔ بارڈر سیکورٹی حکام نے ایریزونا اور ٹیکساس میں 3 مبینہ انسانی اسمگلروں کو حراست میں لے لیا ہے، جو 2 واقعات میں ٹرک اور ٹریلر میں لاد کر کل 85 غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ لا رہے تھے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔